آداب، یہ اعتماد کی خبریں، آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار کا سانحہ ارتحال، ڈاکٹر صالح بن زین العابدین کے انتقال پر سعودی فرمان روا کا اظہار افسوس۔ پرچاؤں کے افشا کو روکنے اینٹی پیپر لیک قانون نافذ، ملک بھر میں احتجاج کے پیش نظر مرکز کا فیصلہ۔ ہند بنگلہ دیش تعلقات مزید مستحکم، نریندر مودی اور شیخ حسینہ کی ملاقات۔ بجٹ کے لیے مرکز کی تیاریاں، نرملا سیتارمن کا ریاستوں کے وزرائے فائنانس کے ساتھ اجلاس۔ اور برقع پہن کر جیولری شاپ کو لوٹنے والی ٹولی گرفتار، سائبرآباد پولیس کی کارروائی۔ ڈاکٹر صالح بن زین العابدین الشیبی کا انتقال ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے 109ویں کلید بردار تھے۔ کافی عرصے سے وہ خرابی صحت سے متاثر تھے۔ سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان نے ڈاکٹر صالح بن زین العابدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار شیخ عبد الرحمن بن صالح زین العابدین نے گزشتہ سال پاکستان کا 6 روزہ دورہ کیا تھا اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں۔ سند بیت اللہ و مقدس فریضہ ہے جس میں خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، خانہ کعبہ کھولنے، بند کرنے اور غسل دینے، غلاف کعبہ تیار کرنے اور حسب ضرورت غلاف کعبہ کی مرمت جیسے امور شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملے میں 5 فوجی جوان ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے کہا کہ جمعہ کے روز ضلع کرم میں سلامتی دستے کی گاڑی کو نشانہ بنا کر دھماکہ کیا گیا۔ حملے میں مرنے والے فوجیوں کی عمر 24 تا 33 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ وزیراعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ کا ہفتے کی صبح راشٹرپتی بھون میں شاندار استقبال کیا گیا۔ شیخ حسینہ اور وزیراعظم نریندر مودی کی مسلسل تیسری مدت کار کے لیے حلف لینے کے بعد وہ سرکاری دورے پر آنے والی پہلی مہمان ہیں۔ حسینہ نے بعد میں راج گھاٹ پہنچ کر مہاتما گاندھی کو ان کی سمادھی پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے وزرائے اعظم کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے۔ شیخ حسینہ نے 9 جون کو وزیراعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی۔ وہ اپنے ملک میں 7 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے بعد مسلسل چوتھی بار اقتدار میں آئی ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی تعاون، سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ، کنیکٹیویٹی اور انفراسٹرکچر، پانی کی تقسیم کے علاوہ ماحولیاتی مسائل اور ثقافتی اور لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل تھے۔ شیخ حسینہ وطن واپسی سے پہلے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیپ دھنکڑ سے بھی ملاقات کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ نرملا سیتارمن نے آئندہ ماہ مرکزی بجٹ 2024-25 کے لیے تجاویز طلب کرنے 22 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے فائنانس کے ساتھ ایک پری بجٹ میٹنگ کی صدارت کی۔ 19 جون کو نرملا سیتارمن نے بجٹ سے پہلے کی پہلی مشاورتی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں مرکزی وزیر مملکت برائے فائنانس پنکج چودھری، مالیاتی سیکریٹری، اقتصادی امور، محصولات، مالیاتی خدمات اور کارپوریٹ امور کے محکموں کے سیکریٹریز کے علاوہ چیف اکنامک ایڈوائزر نے شرکت کی۔ انہوں نے ماہرین اقتصادیات، فائنانس اور کیپٹل مارکیٹ کے ماہرین اور صنعتی اداروں سے ملاقات کی۔ اسنا نرملا سیتارمن 53ویں گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس GST کونسل میٹنگ کی بھی صدارت کریں گی، جو کہ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد پہلی میٹنگ ہوگی۔ مرکزی وزارت تعلیم نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کے ذریعے صاف، شفاف، آسان اور غیر جانبدارانہ امتحان کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO کے سابق چیئرمین ڈاکٹر K رادھا کرشنن کی صدارت میں اعلیٰ سطحی ماہرین کی 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ہفتے کو وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق کمیٹی امتحانی عمل کے نظام کو بہتر بنانے، ڈیٹا سیکیورٹی پروٹوکول اور NTA کے اسٹرکچر اور کام کاج کو بہتر بنانے کے حوالے سے 2 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ وزارت کو پیش کرے گی۔
रियासत तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 53 तक पहुंच गई है। महलूकीन में 4 खवातीन भी शामिल हैं। जुमा की रात जहरीली शराब पीने से मजीद 3 अफराद की मौत होने से तमिलनाडु के कलाकुरिची में जहरीली शराब वाक़े में मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 53 तक पहुंच गई है। जुमा की रात मरने वालों में ज़्यादातर कुरुनापुरम के रहने वाले अफराद थे। चारशंबे को पेश आए इस वाक़े के बाद अपोजिशन जमातें स्टालिन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो रही हैं। अपोजिशन ने इस वाक़े पर ऐवान के अंदर और बाहर आवाज़ उठाई है। नेट यूजीसी के पर्चे की अफशा के इल्ज़ामात और यूजीसी नेट इम्तिहान की मनसूखी को लेकर मुल्क भर में तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिया है। मरकज़ ने इस सिलसिले में कानून नाफिज किया है जिसका मकसद इम्तिहानात में पर्चे की अफशा को रोकने और नकल नवीसी को रोकना है। इस कानून को मरकजी हुकूमत ने जारिया साल फरवरी में मंजूर किया था और 22 जून से ये नाफिजुल अमल रहेगा। इस कानून के तहत मुजरिमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद करने की गुंजाइश है। कानून के तहत इस बात की भी गुंजाइश है कि अगर कोई इदारा मुनज़्ज़म तौर पर पर्चे की अफशा के जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसके असासजात जब्त किए जा सकते हैं और इम्तिहान के अखराजात भी इस इदारे से वसूल किए जा सकते हैं। साथ ही इम्तिहान के दौरान अगर कोई उम्मीदवार नामुनासिब तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके खिलाफ इम्तिहानी इदारे की दफ़ात के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। अयोध्या में राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में हिस्सा लेने वाले प्रमुख पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का 86 साल की उम्र में देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे। हफ्ते के दिन यानी आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ये बात खानदानी ज़राए ने बताई। काशी के नामवर पंडितों में शुमार किए जाने वाले लक्ष्मीकांत का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले से था, लेकिन उनका ख़ानदान कई नस्लों से काशी में ही आबाद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और दीगर अहम शख्सियात ने लक्ष्मीकांत के देहांत पर गहरे रंज का इजहार किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे तामीर दफ्तर को ओहदेदारों ने गैर कानूनी तामीर करार देते हुए मुनहदम कर दिया। ज़ेरे तामीर इमारत को हफ्ते की अलग सुबह बुलडोजर से ज़मींदोज़ कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन टीडीपी पर इंतखामी सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो हाई कोर्ट से रुजू करने के बावजूद पार्टी दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर मुस्मार कर रही है। वाईएसआरसीपी कायदीन ने यह भी कहा है कि उन्होंने एपीसीआरडीए के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया है। अदालत की जानिब से मिसमारी को रोकने का हुक्म देने के बावजूद सीआरडीए हुक्काम ने हंगामाराई करते हुए इमारत को मुनहदम कर दिया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की क़यामगाह में दाखिल होने की कोशिश के दौरान मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के सैकड़ों कारकुनों को हैदराबाद में आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेट में धांधलियों के मसले पर हैदराबाद के बरकतपुरा में वाक़ मरकजी वजीर की क़यामगाह के बाहर सैकड़ों तलबा यूनियन के लीडर्स और कारकुनों ने हफ्ते की सुबह एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। किशन रेड्डी से मिलने की इजाज़त न मिलने के बाद एहतजाजियों ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गेट फांदकर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस तलबा यूनियन के लीडर्स और कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए हरकत में आ गई। ये एहतजाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक्किदा नेट इम्तिहान में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ था। गिरफ्तार तलबा को नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। एहतजाजियों का ताल्लुक NSUI, SFI, PDSU और दीगर तलबा तंजीमों से बताया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान के गोलकुंडा डिवीज़न के तहत 156 मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स मजलिस के पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में तकसीम किए गए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,56,18,096 रुपए थी।
ہفتے کے دن صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان گولکنڈہ منڈل کے شادی مبارک کے اور کلیانہ لکشمی کے چک کو دیا گیا دارالسلام میں، اور کلیانہ لکشمی کے 26 چک اور شادی مبارک کے 132 چک کو دیا گیا، اور جملہ 1 کروڑ چلر لاگت سے آج یہاں پر شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے چک کو دیا گیا، اور یہ بلدی ڈویژن گولکنڈے کا پارٹ اور ٹولی چوکی ڈویژن کا پارٹ اور لنگر ہاؤس ڈویژن کا پارٹ آتا ہے اس کے اندر۔ اور آج کے پروگرام کے اندر لنگر ہاؤس نمائندہ کارپوریٹر وجیہ احمد صدیقی صاحب، ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر جناب ہارون فرحان صاحب، گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر جناب امیر صاحب اور گولکنڈہ ڈپٹی ایم آر او صاحب، ان کے تمام سب آرڈینیٹ ساتھ میں تھے۔ انشاءاللہ عنقریب کے اندر آصف نگر منڈل کے شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے بھی عنقریب میں دیا جائے گا، اس کے بعد شیخ پیٹ منڈل کے بھی کچھ جگہ انشاءاللہ دیا جائے گی۔ میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ یا مجھ کو بتائیے یا میری جماعت کے صدر معتمدین یا میری جماعت کے کارپوریٹرز کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ آپ کے جتنے بھی پچھلے 2-3 مہینے میں رمضان یا الیکشن کوڈ کی وجہ سے جو رکے ہوئے تھے، آپ تمام اپنے می سیوا پر جا کر آن لائن کرائیں، تاکہ انشاءاللہ ان تمام جتنے بھی آن لائن کرانے کے بعد فائلز کو شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے جلد سے جلد نمائندگی کر کر سینکشن کرا کر پھر آپ کے درمیان میں دیے جائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ میڈچل پولیس نے تقریباً 200 CCTV کیمروں کی جانچ کے بعد ایک جیولری شاپ کو لوٹنے والے 3 کے من جملہ 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے، جو برقع پہن کر جیولری شاپ میں داخل ہوئے تھے۔ میڈچل ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر پولیس کوٹی ریڈی نے آج بتایا کہ 20 جون کو جگدامبا جیولری شاپ میں واردات پیش آئی تھی، جہاں ملزمین دکان میں برقع پہن کر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے مالک پر حملہ کیا اور وہاں سے طلائی زیورات لوٹ لیے تھے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ دکان کے مالک کی شکایت کی بنیاد پر ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور ملزمین کی نشاندہی کے لیے تقریباً 200 CCTV کیمروں کی جانچ کی گئی، اور اس کے بعد حیدرآباد میں ہی رہنے والے 2 ملزمین ناظم عزیز اور شیخ سہیل کی کامیابی کے ساتھ گرفتاری عمل میں آئی۔ అక్కడ ఒక జ్యువెలరీ షాప్లో వచ్చి ఓనర్ వాళ్ళకి అటాక్ చేసి దాడి చేసి అటెంప్టెడ్ టు టేక్ అవే సమ్ థింగ్స్, కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు, వాళ్ళు పారిపోయారు అండ్ అది బాగా వైడ్లీ రిపోర్ట్ అయింది। సో దాంట్లో మన తరఫ్ సైబరాబాద్ సైడ్ నుంచి మేడ్చల్ పోలీస్, CCS అండ్ SOT కలిసి మల్టిపుల్ టీమ్స్ చేసి yesterday evening kala they had apprehended 2 of the offenders, apprehend chesi valki further interrogation and investigation chesi valki remand chestaru। So deentlo 3 members were involved and one of them వాడు హెల్ప్ చేశాడు వాళ్ళకి టు గెట్ ద వెహికల్లో తీసుకురావడం అండ్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడానికి। సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ DCP క్రైమ్స్ అండ్ DCP మెడ్చల్ టు టెల్ యూ। సో దిస్ వాజ్ ద కేస్। అది ఇట్ వాస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ దట్ బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ లోకల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ చెప్పేసి। شہر میں ایک مرتبہ پھر آوارہ کتوں نے دہشت مچا دی ہے۔ منیکنڈا بلدیہ کے تحت واقع چتراپوری کالونی میں کاروں کی پارکنگ کے پاس اسکوٹی پر آنے والی ایک خاتون پر اچانک زائد از 15 کتوں نے حملہ کر دیا۔ خاتون نے ان سے بچنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے جا رہی تھی، تاہم کتوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہ اس پر حملہ کر رہے تھے۔ خاتون ایک مرتبہ نیچے بھی گر پڑی اور تقریباً آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کتوں سے بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ قریب میں نصب CCTV کیمروں میں یہ منظر قید ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتوں نے کس طرح سے خاتون کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔
इस वाक़े के बाद शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। और अब मौसम। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेद्दापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज, चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। खाने काबा के कलीद बरदार का साने इर्तिहाल डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन के इंतकाल पर सऊदी फरमान रवा का इजहार अफसोस। पर्चाओं के अफशा को रोकने एंटी पेपर लीक कानून नाफिज, मुल्क भर में एहतजाज के पेश नज़र मरकज का फैसला। हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम, नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की मुलाकात। बजट के लिए मरकज की तैयारियां, निर्मला सीतारामन का रियासतों के वज़राए फाइनेंस के साथ इजलास। और बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप को लूटने वाली टोली गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। ये थी एतमाद की खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।